سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو یا اس شخص کو سرسبز و شاداب کرے۔ دوسری روایت ہے رحم اللہ امرأن، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے ہماری کچھ بھی بات سنی اور اس کو پہنچا دیا اسی طرح جس طرح اس نے سنا۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، فکتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس میری حدیث پہنچائی جاتی ہے اور وہ پہنچانے والے سے زیادہ، جس شخص نے حدیث کو سنا ہوتا ہے، حدیث کا جو عالم ہوتا ہے یا بیان کرنے والا جو ہوتا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں حدیث کے بارے میں۔ ان تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس سے پہلے وہ اس حدیث کو جانتے نہیں ہوتے، اور جب ان تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اس حدیث کو محفوظ کر لینے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث وہ بھی ابن حبان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا ہے آپ کو فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب کرے، سمع منا حدیثا، اس نے ہم سے ایک حدیث سنی ہو، اس نے صرف ایک حدیث، چاہے ایک لفظ کی حدیث کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سی حدیث کیوں نہ ہو، اس نے سنی ہو، فبلغہ غیرہ، تو اس نے اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص تک پہنچا دی، اس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سرسبز و شاداب کرے، اس پر رحم کرے۔ فرب حامل فقہ، یہاں آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی نے بات اپنی حدیث کی فرما رہے ہیں کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی حدیث کیوں نہ ہو، آگے پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہ اس کو سرسبز و شاداب کرے، اس پر رحم کرے۔ اسی حدیث کے بارے میں فرمایا فرب حامل فقہ، کہ بہت سارے یا بعض ایسے حدیث کے حامل ہوتے ہیں، اور حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقہ، جو لوگ حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور فقہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جواب ہے کہ حدیث کے علاوہ کوئی فقہ نہیں ہے، حدیث ہی فقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی امام ہے جس پر پوری شریعت اللہ نے نازل فرمائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دین کا ایک ایک مسئلہ واضح کر کے سکھایا ہے۔ یہ دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جاری ہوا ہے، آپ کے عمل سے صحابہ نے سیکھا ہے، صحابہ کی تربیت فرمائی ہے اس دین کو سکھاتے ہوئے اللہ کے رسول نے۔ وہی عین فقہ ہے، وہی حدیث ہے، وہی فقہ ہے۔ جو شخص نبی کی حدیث کو یاد کر لیتا ہے وہ فقہ کا عالم ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث معمولی سی چھوٹی سی حدیث کیوں نہ یاد کر لی ہو، اس کے پاس فقہ کا علم آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فقہ کا علم ہوتا ہے، یعنی میری حدیث کا علم ہوتا ہے، الی من هو افقہ منہ، وہ میری حدیث کو اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ تفقہ حاصل کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ تفقہ بھی حدیث میں ہی حاصل کیا جائے گا، حدیث ہی فقہ ہے، اور اگر تفقہ فی الدین کسی چیز کا نام ہے وہ بھی کتاب و سنت کے اندر تدبر اور اہل علم سے سیکھنے کا نام ہے۔ جس شخص نے
حدیث کو سمجھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو سمجھ لیا، اس کے اندر کتنے مسائل ہیں، یہ حدیث کس چیز پر دلالت کرتی ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہی ایک تفقہ ہے۔ حدیث سے باہر کوئی تفقہ نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کی اگر یہ بھی سمجھ نہ آئے تو صحابہ کرام اور تابعین، محدثین، ائمہ کرام کی سیرت آپ دکھا دیجئے، ایک امام دکھا دیجئے، ایک محدث دکھا دیجئے جس نے فقہ کے لیے سفر شروع کیا، وہ فقہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں حدیث کو چھوڑ کر۔ تمام ائمہ کرام، محدثین کرام، تابعین عظام، صحابہ کرام، سب نے اگر گھر بار کو چھوڑا ہے کسی چیز کے لیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو اسی کو وہ اعلیٰ ترین فقہ سمجھتے ہیں، اور یہی فقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ کے کچھ علاقوں میں ایک فقہ کے نام سے، رائے کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی تو ائمہ کرام کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، محدثین کرام۔ تو اس کا ائمہ کرام نے رد کیا اور ان لوگوں کو اہل الرائے میں شمار کیا، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے پوری امت اسلامیہ اہل الحدیث میں شمار کی گئی، کیونکہ پوری امت اسلامیہ کا جو اصل مسلک ہے وہ حدیث ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن حدیث ہے، کسی جماعت کے لیے خاص نہیں۔ پوری امت اسلامیہ اصل میں اہل الحدیث ہے، بعد میں اس میں اہل الرائے پیدا ہوتے ہیں اور بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ اصل اس امت اسلامیہ کی اہل الحدیث ہے، صحابہ کرام، اس کے بعد جو تابعین کا آغاز ہوتا ہے، ان کی پہچان ہی یہی ہے، اہل الحدیث۔ اس دور میں ایک محدثین نے یہ شعر، عربی کا شعر نقل کیا اپنی کتابوں میں، اہل الحدیث ہم اہل النبی، ہم و اہل النبی۔ اہل حدیث جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، منہج ہے، جن کا مسلک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، یا جس پر آپ نے تصدیق کر دی صحابہ کے کسی عمل پر، وہ ہمارا مسلک ہے، وہ اہل الحدیث۔ ان کے بارے میں فرمایا یہ اصل میں صحابہ ہی ہیں۔ کس طرح؟ اس نے وضاحت کی کہ صحابہ کرام کی جو خاصیت ہے، جو ان کا امتیاز ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی صحبت پائی ہے۔ لیکن جو ان کے بعد تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، ائمہ و محدثین آتے ہیں، ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی صحبت نہیں ملی۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرما دے۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے گھروں میں پلے، صحابہ کرام کے مسجدوں میں پلے، انہوں نے صحابہ کرام سے تربیت پائی، صحابہ کرام والا نظریہ، انہی والا عقیدہ، انہی والی سوچ، صحابہ کی طرح نبی کی ذات کی صحبت تو نہیں پائی، لیکن نبی کی بات کے پیچھے اگر مہینوں کا سفر بھی کرنا پڑے، ایک اونٹنی خریدنی پڑے تو اونٹنی کے لیے بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، اور خرید کر مہینوں کا سفر کریں گے ایک حدیث کی خاطر۔ اور یہ تو صحابہ نے کیا یہ عمل۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک تابعی کو، اپنے جو تابعین ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، انتم اہل الحدیث بعدنا، تم ہی ہو اہل الحدیث ہمارے بعد۔ اہل الحدیث نام جو ہے یہ کسی ایسا نام نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کسی نے خاص کر کے اپنی بغل میں دبا لیا ہو۔ یہ ہر امتی کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ یہ صحابہ کرام کے منہج کا نام ہے، کہ وہ اس کو اپنائے، اس پر فخر کرے۔
کسی بھی خطے کا مسلمان ہو، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا منہج ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی، یہی اس امت کا منہج، کہ میری ایک حدیث، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، حدیثاً، چاہے بے شمار حدیثیں کیوں نہ ہو، کافی ساری حدیثیں کیوں نہ ہو، فبلغہ غیرہ، کام کیا ہے؟ دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اجر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سرسبز و شاداب کرے گا، اس پر رحم کرے گا۔ جس پر اللہ رحم کر دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور فرمایا رب حامل فقہ، یہ بات ہی ختم کر دی کہ حدیث کے علاوہ کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے، فقہ ہے تو وہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں۔ پھر فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین ایسی چیزیں ہیں اگر وہ ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں تو اس شخص کے دل میں خیانت، دھوکہ بازی کبھی نہیں آ سکتی، منافقت کبھی نہیں آ سکتی۔ تین چیزیں ہیں، اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں یہ پیدا کر لے، کبھی اس کے دل میں خیانت، دھوکہ بازی، غش داخل نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہم بھی ان کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز الاخلاص، اخلاص العمل للہ، کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نہ تو عقیدے میں شرک ہو، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر، اور پھر عمل کرتے ہوئے ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، مکمل توحید خالص سے سرشار ہو یہ عامل۔ جو بھی عمل کرتا ہے مسلمان، توحید خالص سے سرشار ہو، توحید خالص کو سمجھے۔ توحید خالص بغیر صحیح عقیدے کے نہیں آ سکتی۔ جتنا بھی اپنے دل میں خلوص پیدا کر لے، جب تک توحید خالص، اللہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ کی توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور یہ چیز جاننا کہ جتنے بھی صوفیزم ہے، رافضیزم ہے، شیعہ ہے، جتنے بھی گمراہ ٹولے ہیں، ان میں اور میرے مسلک میں کیا فرق ہے، جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا توحید مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اصل جھگڑا ہی توحید کا ہے، کسی اور مسئلے کا جھگڑا بعد میں ہے، سب سے پہلے جھگڑا ہی توحید کا ہے۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ فرق ہی مٹا دیے، توحید کا چیپٹر ہی بند کر دیا۔ اخلاص العمل للہ، اس میں آپ کبھی بھی نمبر نہیں لے سکتے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا، کہیں کوئی بات نہیں، سارے ہی خاموشی اپنا اپنا ٹائم پاس کرو۔ ٹھیک ہے، کسی کو اپنا عقیدہ صحیح کرو، کسی کے عام مکلف نہیں ہیں، لیکن اپنا عقیدہ تو صحیح سمجھو، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اپنی مسجد میں تو عقیدہ بیان کرو۔ کس نے کہا کہ کسی کا گریبان پکڑو جا کر؟ اپنا عقیدہ جو دل اللہ کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، اس کو تو سمجھیے۔ اور وہ نہیں سمجھ آئے گا جب تک آپ کو صرف صوفیزم، شیعہ رافضیزم اور اس طرح کے جتنے بھی ازم ہیں یہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ سب کے اندر جھگڑا یہی توحید کا مسئلہ ہے۔ اخلاص العمل للہ، توحید خالص جب تک نہیں ہوگی دل میں، دل کے اوپر سیکیورٹی نہیں لگے گی، نفاق سے بچے گا نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، جن لوگوں کو اللہ نے تمہارے ملک کا، تمہارے معاملات، تمہارے انتظامی امور کا مالک بنایا ہے،
چاہے وہ تمہیں پسند ہے یا نہیں. ولاۃ الامر، مناصحہ، ان کی خیر خواہی. النصح، تصفیۃ القلب عن الغش والخیانہ، کہ آپ کے دل میں اپنے حکمرانوں کے بارے میں کوئی غش، خیانت، منافقت، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے. ہر معاملے میں، ہر قسم کے حالات میں حکمرانوں کے ساتھ جو معاملہ آپ نے کرنا ہے وہ کسی جماعت کے منشور پر چلتے ہوئے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے کرنا ہے. آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس کی طرف دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری جماعت کیا کر رہی ہے، ہماری جماعت نے، فلاں تنظیم نے، فلاں جماعتوں نے کیا اتحاد بنایا ہے حکومت کے خلاف. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے. حکمران کسی بھی طرح کے آ جائیں، سب کی اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بتائے ہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں، ساری فائلیں جمع کر لو. ان جتنی بھی انقلابی جماعتیں، حزب اختلاف کی جماعتیں، ساری جتنی بھی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہوتی ہیں، چاہے وہ اسلامی رنگ میں یا سیاسی رنگ میں، سب کی فائلیں جمع کر لیجئے حکمرانوں کے خلاف جو جرائم کے ان کے پاس ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے 3 جملے ایک طرف رکھ لیجئے. فیصلہ مسلمان کرے گا جس کا ایمان ہے اللہ کے رسول پر کہ کس طرف وزن ہے. فائلیں ہی جمع کرنی ہے نا برائیوں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جملے یاد رکھیے حکمرانوں کے بارے میں کہ اس درجے کے گرے ہوئے حکمران بھی آ سکتے ہیں. پہلا جملہ، لا یہتدون بہدائی، جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں میری ہدایت پر نہیں چلیں گے. وہ ہدایت کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. کتاب و سنت، وحی، اسلام کا مصدر کتاب و سنت، اس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں. ایسے حکمران ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر آئے ہیں. آپ کہتے سورہ اخلاص آدھی پڑھی ہے، وہ جانتے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، عملی طور پر بھی اسلام کو نہیں جانتے کہ ان کو کچھ پتا ہو، محلے میں رہ کر، ماحول میں رہ کر پتا ہو کہ مسلمان یہ کرتے ہیں. نبی کے طریقے سے ہی واقف نہیں، اسلامی طریقے سے ہی واقف نہیں. یہ حکمرانوں کی بات ہے. فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، فرمایا انہی حکمرانوں میں ایسے حکمران بھی ہیں جن کے دل شیاطین کے دل ہیں، انسانوں کے دل نہیں. فی جثمان الانس، جسم انسانوں کا ہے، اندر دل انسان کا نہیں ہے. جس کا دل انسان کا نہ ہو، شیطان کا ہو، اس سے کوئی انسانیت کی امید بھی رکھ سکتے ہیں آپ؟ اسلام کی امید تو دور کی بات ہے، انسانیت کی امید. جبکہ ایک کافر میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے. یہ مسلمان حکمران ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت کی امید نہیں رکھ سکتے. انسانیت ہے ہی نہیں. شیطان کا دل ہو پھر وہ انسانیت ظاہر ہو اس سے. شیطان کا دل لگا ہوا ہے جسم میں اور پھر وہ انسانوں والے کام کرے گا. اس سے اوپر بھی کسی کے پاس فائل ہے، ساری جمع کر لیجیے حکمرانوں کے بارے میں. بات ختم ہو گئی. سب کو کہہ دیجئے رکھیے اپنے پاس اپنی فائلیں. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا. اس کے اوپر بھی آپ کو چاہیے کوئی فائلیں، کوئی ویب سائٹ جو آپ کو بتائے حکمرانوں نے یہ کیا وہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے آگے بات ہو سکتی ہے؟ مسلمان نہیں سوچ سکتا. آگے کرنا کیا ہے؟ یہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں.
جو نبی کا پیروکار ہے، صحابی نے فوراً پوچھا فما تأمرنی ان ادرکت ذلک، میرے لیے آپ کا حکم کیا ہے اگر میں ایسے حالات میں موجود ہوں؟ ہم بھی ایسا سوال کرتے ہیں کہ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے بھی کچھ فرمایا کہ نہیں، ایسی ایک پوسٹ دیکھیں گے، کوئی تقریر سنیں گے، اس سے ہم اتنے گرم ہو جائیں گے، پھر چاہے پورا چیپٹر سنا دیا جائے قرآن اور حدیث کا سائڈ پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تسمع و تطیع، سنتے رہنا اور مانتے رہنا، وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ، چاہے تیرا مال لوٹ لیا جائے، ملک لوٹ لیا جائے، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرَكَ، پیٹھ تیری مار دی جائے، ظلم و ستم عروج پر چلا جائے۔ مسلم شریف میں کتاب الامارہ مکمل ہے اس بارے میں، سارے مسائل وہاں واضح ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جائیں جو اپنے حقوق ادا نہ کریں، ہم سے مطالبہ کریں کہ ہمارے حقوق ادا کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام کے اوپر اسلام نے فرض کیا ہے کہ حکمران کی سنو اور مانو۔ یہ اصول بھی ہے اطاعت میں، چاہے وہ خامد کی اطاعت ہو، والدین کی اطاعت ہو، حکمران کی اطاعت ہو، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ جان سے مار دے۔ یہ اصول ہر مسلمان کے عقیدے میں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی ہم حکمران کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، وہ اس حدیث کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کالا پیلا جو کچھ بھی کفر ہو، فسق و فجور سب بیان کریں، وہ سب ہمارے لیے اطاعت واجب ہے۔ اگر ایسا کوئی حکم دیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ گردن مار دی جائے، مارتا ہے تو مار دے، صبر کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ اصول ہے۔ آزاد ہیں مسلمان، اس معاملے میں آزاد ہے، کسی کے ذہنی غلام نہیں ہے۔ امیر ہے تو حکمران ہے، کوئی جماعت نہیں جو ذہنوں پر بھی مسلط ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی جاسوسی کرتے ہیں، ہر بات میں جاسوسی کرتے ہیں۔ آج ہمارے درس میں حاضر نہیں ہوا، آج ہماری میٹنگ میں حاضر نہیں ہوا، لگتا ہے گمراہ ہو گیا۔ ہمارا کوئی امیر نہیں ایسا، ہماری کوئی ایسی جماعت نہیں۔ اسلام نبی علیہ السلام نے جو جماعت بتائی ہے وہ وہی ہے جو حکمران کے متحد ہو۔ صحابی نے پوچھا اگر وہ اپنے حقوق نہیں ادا کرتے جو عوام کے ان کے سر پر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اعرض، اور چل پڑے، پیچھے لگا۔ دوسرے صحابی نے پکڑ کے کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعوا واطیعوا، سنتے رہو اور مانتے رہو، علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، ان کے ذمے جو چیز ہے اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، وہ اس کے مکلف ہیں، اور تمہارے ذمے جو ہے اس کے مکلف تم ہو، تمہارے ذمے سم و طاعہ ہے، ان کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے جواب دیں، جواب دونوں نے دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے جرائم جو ہیں ہماری بغاوت کا عذر نہیں بنے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا دوسری جو چیز ہے اگر مسلمان کے دل میں آ جائے وہ نفاق، اس کے دل میں خیانت، غش نہیں آ سکتی، وہ ہے حکمرانوں کے لیے ولاۃ الامور، ولاۃ الامر، حکمران ہو یا اہل العلم۔ ولاۃ الامر میں دونوں آتے ہیں، حکمران اور اہل علم جو ائمہ کے درجے پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مناصحت کہ دل کے اندر ان کے بارے میں خیانت نہ ہو،
دھوکہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، جو ان کا حکم، ان کا جو احترام بنتا ہے اس احترام کو ہم بجا لائیں، جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ تیسری چیز ولزوم الجماعہ، یہ تو حکمران تھے، جماعہ، ولزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑنا۔ ولا جماعت الا بالامامہ، جماعت بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہوتی۔ ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، اور امامت، امارت یہ بغیر سمع و طاعہ کے نہیں ہوتی۔ تو جماعت سے مراد مسلم اسٹیٹ ہے، کوئی تحریک نہیں ہے۔ مسلم جماعت ہے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جس ایک حکمران کے اوپر سب متفق ہو گئے ہیں اور ایک اسٹیٹ جماعت کی شکل میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ ایک خلیفہ کے ماتحت ہو، پوری امت اسلامیہ پر ہو، چاہے وہ ایک وقت میں کئی اسٹیٹس بن گئی ہوں۔ امت کا اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے کہ اگر امت کے ٹکڑے ہو جائیں، ہر خطے پر ایک حکمران مسلط ہو جائے، مسلط ہو جائے، اہل الحل والعقد نے ان کو متعین نہیں کیا، مسلط ہو گئے ہیں، اس کے باوجود سم و طاعہ میں اس حکمران کے جو مسلط ہو چکا ہے وہی حقوق ہیں جو خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ اسی کی قیادت میں جہاد ہوگا، اسی کی قیادت میں جماعت کی زندگی گزارنی ہوگی، جماعتی زندگی اسی کی قیادت میں ہوگی۔ اگر جماعت ہی نہ ہو، امام ہی نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، یا حکمران کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نہ ہماری جماعت ہے نہ امام ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ، پھر جو بھی تجھے گروہ نظر آئے اس سے دور رہے۔ پھر تو کسی صورت بھی آپ کو کسی جماعت سے اٹیچ ہونے کا جواز ہی نہیں ملتا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک ہمارا جماعت نہیں ہے، حکومت یہ اسلامی نہیں ہے، اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں، پھر کسی صورت بھی آپ کو جواز نہیں ملتا کسی بھی جماعت سے اٹیچ رہنے کا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، پھر حکم یہ ہے کہ کتاب و سنت جو اسلام کی جڑ ہے، درخت کی جو جڑ ہے کتاب و سنت، اسے سے چمٹ جاؤ، موت تک اسی پر عمل کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا اللہ آپ کو استطاعت دے اس کے اوپر عمل کرو۔ پھر یہ دعوتیں، پھر یہ نعرے کتاب و سنت کے نفاذ کے، جہاد کے اور خلافت کے، یہ سب نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب آپ کا نظریہ ہے میرا کوئی امیر نہیں، میرا کوئی حکمران نہیں، میرا کوئی ولی الامر نہیں جس کے میں اطاعت کروں، میری کوئی جماعت نہیں، پھر اس صورت میں کسی صورت بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ کوئی دعوت دیں خلافت کی، جہاد کی، امارت کی، جماعت کی۔ یہ تو پھر سراسر آپ نے اپنے اوپر حجت قائم کر لی ہے کہ آپ سراسر گمراہ ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، جو جماعت المسلمین ہے، مسلمان جو ایک حکمران کی اطاعت میں رہتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی جو دعوت اسلامی ہے، جس اسلام کی بنیاد پر یہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کی جو دعائیں ہیں مسلمانوں کے لیے، ہر اس شخص کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں جو اس جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہے۔ اس لیے کہا من فارق الجماعہ مات فمات میتۃ الجاہلیہ، جس نے جماعت کو توڑا، جماعت سے علیحدگی اختیار کی، جماعت موجود ہے پھر کہتا ہے میری جماعت نہیں، نظریہ یہ رکھتا ہے کہ میرا کوئی ولی الامر نہیں، اور اپنے عقیدے میں یہ نہیں کہ میری کسی کے لیے اطاعت ہے۔ من خلع بیع من عنقه فقد خلع ربقۃ الاسلام،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو حکمران کی اطاعت کا عہد ہوتا ہے بیعت دو طرح ہے، ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سیاست کے اندر، اس حکمران کے ارد گرد، وہ لوگ اس سے جا کر اس کے آمنے سامنے عہد کر لیں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، ہم آپ کے مامور ہیں۔ یہ پورے ملک کی طرف سے نمائندگی ہوگی، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ جب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کو متعین کر دیا گیا ہے، ہر مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا جہاں کہیں بھی ہے وہ نیت کر لے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی اطاعت کروں گا، یہ میرا امیر ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ اگر اس نظریے کے خلاف وہ وقت گزارتا ہے، سمجھتا ہے میری کسی کے لیے اطاعت نہیں، جو لوگوں نے ذہن بنائے ہیں، اس حالت میں مرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، اس کے بارے میں فرمان ہے مات میتۃ جاہلیہ، دور جاہلیت والی موت مرا۔ وہ دور جو اسلام سے پہلے کا تھا، جس دور میں حکمران کی اطاعت کو اہانت اور ذلت سمجھا جاتا تھا، یہ مشرکین کے عقیدے میں شامل تھی، اس عقیدے پر مرا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور جماعت کے ساتھ اٹیچ رہنے کی یہ برکت ہے کہ جو اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے، وہ جماعت نہیں جو ہم نے بنائی ہے، وہ فرقہ ہے، عذاب ہے۔ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یہ عذاب ہیں سارے۔ دلیل اس سے اوپر کیا ہوگی؟ ایک مسلک کی کتنی جماعتیں ہیں؟ کیا دیا ہے انہوں نے مسلک کو توڑا ہے یا جوڑا ہے؟ جو اپنے ہی مسلک کو توڑ چکے ہیں وہ امت کو جوڑیں گے؟ سبحان اللہ، عذاب کی واضح دلیل ہے۔ والفرقۃ عذاب والجماعت رحمت، اتفاق اور اتحاد حکمران کے اوپر ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کو ہم اٹھا کر بنا لیں، کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، تفرقہ ہوگا، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت جماعت پر ہے، اور وہ رحمت کا امیدوار ہر وہ شخص ہے جو اس جماعت سے اٹیچ ہے۔ جس نے اس جماعت کو اپنی جماعت نہیں سمجھا وہ اس رحمت سے محروم ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائے، اخلاص العمل للہ، توحید خالص، اور ولی الامر کے لیے مخلص ہونا، دل کو منافقت اور دھوکے بازی اور خیانت سے پاک رکھنا، حکمران اور اہل العلم کے لیے۔ تیسری چیز، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑنا، اور جماعت کے تصور کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا۔ پھر یہ ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں اور ساری جماعتوں والے پڑھاتے ہیں اپنے کارکنوں، دوائی اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ نسخہ حکیم کی ہدایت پر نہیں استعمال کیا جا رہا۔ حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قال اللہ تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کو واضح کر دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے ان پر اللہ کی لعنت، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور اس کے فرشتے، مقرر فرشتے، انبیاء، مومنین، سب ان پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں اگرچہ نازل ہوئی ہے، جو نبی علیہ السلام اور قرآن کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں آیات تھی، دلائل تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ سیدنا عثمان خلیفہ راشد، انہوں نے ایک دن یہ آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ یوں ہی سیکھا ہے،
اور اللہ کی قسم اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث نہ بتاتا۔ تو حدیث کو خلیفہ راشد نے ان آیات میں شمار کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث وہ وضو سے تعلق رکھتی ہے، اور جبکہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے ابھی وہ پوری امت کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر میں نے غلط بیان کیا ہے، اگر میں نے اس حدیث کا معنی غلط کیا ہے، مفہوم غلط دیا ہے، تمام بھائیوں کو دعوت ہے، میں خوشی سے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اصلاح کیجیے۔ اگر میں نے یہ جو حدیث پہلے پڑھی ہے جماعت کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، اگر اس کا معنی میں نے غلط کیا ہے، آپ سے مطالبہ ہے آپ میری اصلاح کیجیے۔ اگر صحیح ہے تو آپ بھی بیان کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا واللہ اگر یہ حدیث آیت نہ ہوتی جس میں اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت، تمام لعنت اور کرنے والوں کی لعنت، تو میں ایک بھی حدیث نہ بیان کرتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، اگر وہ صرف بیان کر دی جائے تو بہت سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بیان کرنی ہے یا جھگڑوں کو دیکھنا ہے؟ اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا۔ اگر صحیح مفہوم صحیح معنی کیا ہے تو تائید کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر غلط معنی کیا تو روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔